صد احترام تمام علماء کرام و حاضرین مجلس، میں نے ایک آیت کریمہ کلام اللہ سے اور دو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تلاوت کیے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں خالق کے کائنات نے ایک اپنے محبوب پیغمبر کا نام لیا اور دوسرا ابو بکر صدیق کو ثانی کہا کہ اے میرے محبوب، آپ تو میرے اور یہ ثانی آپ کے بعد جو ہیں، آپ کے بعد یہ ابو بکر ہے۔ ثانی اثنین، ثانی اثنین کا معنی یہ ہے کہ آپ اصل، آپ کے دوسرے جو ہیں وہ ثانی ہیں۔ اس ہجرت کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ ابو بکر صدیق کا ہونا اور اس انداز میں ہونا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے قرآن پاک کا نزول جو فرماتے ہیں کہ ثانی اپنے محبوب پیغمبر کی وجہ سے حفاظت کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دشمن سر پہ آ گیا تو خالق کی کائنات ابو بکر صدیق کی پریشانی کو بانپ کر قرآن نازل فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر ان کا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، ابو بکر صدیق وہ شخصیت، وہ ذات، وہ انسان ہیں جنہوں نے مردوں میں، بالغوں میں سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے، ادھر بھی سب سے پہلے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن میں علماء کی مجلس ہے، آپ حضرات تشریف فرما ہے کہ جب اس جہان سے ہم جا چکے ہوں گے، اس جہان میں تو نفس و نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء بھی نفس و نفسی پکار رہے ہوں گے، اور لوگوں میں اضطراب ہوگا اس بات کا کہ یا اللہ ہمارا حساب شروع ہو، فیصلہ جو آپ نے کرنا اپنی مرضی سے کرے، حساب شروع ہو۔ اتنا ابتلا کا، آزمائش کا، تکلیف دہ سما ہوگا۔ اللہ کے نبی سجدہ میں پڑے ہوئے ہوں گے اپنی امت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی حساب کے لیے حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا قہر، اللہ کا غضب، اللہ کا جلال عروج پہ ہوگا، انبیاء پہ کپ کپی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام اس عالم کو دیکھ کر سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب کے لیے میں ابو بکر کو پیش کرتا ہوں۔ تو ابو بکر کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جباریت، قہاریت والا انداز تھا وہ نرم ہو جائے گا، رحیمی کریمی میں بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب، جس نے تجھ پہ خرچ کرنے کے لیے دنیا میں حساب نہیں کیا، میں اس کا حساب کس سے لوں؟ میں آپ کا اس کا حساب لوں جس نے دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی حساب والا معاملہ نہیں کیا۔ تو یہی بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میں سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں چکا چلا ہوں، لیکن صدیق اکبر ایک ایسی ذات ہے جن کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا۔ اللہ اس کے حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو میرے بھائی، صدیق اکبر تو وہ ذات، وہ شخصیت کو نہیں مانتا، نہ مانے، اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے ایک مثبت پہلو لینا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں کہ ان کے انکار سے
ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائیں۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں محبوب میرے والد رقیق القلب ہیں، کمزور دل کے مالک ہیں، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھ پائیں گے تو وہ برداشت نہیں کریں گے، عمر کو کہہ دو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دو۔ لیکن حضور پھر فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تیسری دفعہ حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کہاں ہیں، ان کو کون نماز پڑھائے۔ اور میرے بھائی جب اللہ کے نبی آخری پیغام میں یہ ارشاد فرما گئے مصلی ابو بکر کی سپرد کر گئے، اور ستارہ نوازاں اللہ کے نبی کی زندگی میں حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کے مصلی پہ پڑھائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت جو ہے کہ حضور فرماتے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل جو انسانوں میں ذات اور شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو جب اللہ کے نبی جو فرما جائیں تو اس کے بعد ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، ہماری کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام کو آخری نبی سمجھتا ہے، اور وہ اس بات میں آپ کے قول اور فعل میں شک نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کے فرمان میں شک کرنا، اللہ کے نبی کی حکم میں شک کرنا تو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، سب سے افضل انسان جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور نہیں وہ مانتا نہ مانے، چلو وہ کم از کم علامہ اقبال شاعر مشرق تو مانے، آمن الناس بر مولائے ماں آنکلی میں اول سینائے ماں، کشت او ملت را چوں ابر ثانی غار و بدر و قبر، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔